بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اکبر ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسلمان کو مار دیتے ہیں، کبھی ماشاء اللہ نہیں بولتے، کہہ دیتے ہیں ایسے منہ پہ، او 12 بجے سے 4 بجے تک تم پڑھتے ہو، کیسا جذبہ ہے تم میں، کیسی طاقت ہے، کیسی قوت ہے۔ ماشاء اللہ نہیں بولیں گے تو مر جاتا ہے انسان سامنے والا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہا فی الدین وعلمہ التاویل۔ ہم جز کریں ہیں 20 پر 7 27۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، گلی سڑی ہڈی کی طرح۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم پکڑ لیا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقاوموا من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين والسماء آیت 47 سورہ الذاریات۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ففروا إلى الله۔ آیت نمبر 50 زاریات۔ لکھو 50 زاریات۔ دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو، چلو نہیں، دوڑو، وقت دوڑ رہا ہے اس لیے۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم برسول إلا قالوا ساهر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہمیشہ پوچھتی رہتی ہوں، آج تو لکھ لو، آج تو لکھ لو. زاریات 56. جن کو، انسان کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے. مگر ہم ہی تو ہیں دنیا جینے آ گئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستجيلون. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اس ابراہیم نے کہا، اے فرشتوں تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک ہم مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، تاکہ ہم ان میں سنگ گل کے پتھر سنگریزے برسائیں، بارود کے پتھر پھینکیں. جو زنا کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں پتھر ہی پڑتے ہیں. تمہارے رب کے ہاں حد سے گزرنے والے کے لیے نشان کیے ہوئے، بس ہم نے نکال لیا انہیں جو شہر میں ایمان والے تھے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے. بس ہم نے شہر میں مسلمانوں کا کوئی گھر ایک لوط علیہ السلام کے گھر کے سوا نہ پایا. یہ دوسری جگہ سے آئے تھے نا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ. ہم نے چھوڑ دی دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے شہر میں ایک نشانی. سچ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ. اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی ایک نشانی ہے جو ہم نے اسے فرعون کی طرف بھیجا روشن معجزوں کے ساتھ. تو اس فرعون نے ارکان سلطنت کے ساتھ سرتابی کی اور کہا، یہ جادوگر دیوانہ ہے. بس ہم نے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور ہم نے انہیں پھینک دیا. دریا میں اور وہ ملامت زدہ رہ گیا. آج کی سرگشت بھی ایک نشانی ہے. کیا کتنے عرصے تک رہا؟ آپ کو ملا ہے نا، ابھی ملا نہیں، ابھی آپ کو ملے گا. فرعون کتنے عرصے تک رہا سمندر کے اندر؟ ہاں، ابھی لاش نہیں ملی کر کو بول لینا بچی. لاش نہیں ملی تھی، مگر کب تک رہا سمندر میں معلوم ہے نا، بول چکے ہیں نا، نیا سبق تھوڑی آئی ہے. 100 سال. 1500 سال، 1000 کے اوپر. نبی کے ٹائم پہ ملا ہی نہیں تھا.
اور عاد کی سرگش میں بھی ایک نشانی ہے، ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی ہے۔ وہ کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی، یہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی۔ جب میں سورہ میں یاد کر رہی تھی تب میں کہیں میں اس میں تھی، کیا کہتے ہیں، پہاڑ کے اوپر تھی میں، اور ہمارا کمرہ پہاڑ کے اوپر تھا۔ میں نے آندھیوں کو بہت محسوس کی، ایسا لگ رہا تھا یہ قرآن کریم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، قرآن کی آیتوں کو میں آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ وہ آندھیاں پوری رات اڑا رہی تھی، لگ رہا تھا ہمارا اوپر وہ ہوٹل کے کمرے بھی اڑ جائیں گے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، مگر اسے ایک گلی سڑی ہڈی کے طرح کر دیتی ہے۔ سمود میں بھی ایک نشانی، جب انہیں کہا گیا ایک تھوڑی مدت اور فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، بس انہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا۔ طرح طرح کی موت ہے، اور دیکھتے تھے بس ان میں کھڑا ہونے کی سکت نہ رہی، اور وہ ہم سے بدلہ لینے والا نہ تھا۔ نوح کی قوم کو سے قبل ہم نے ہلاک کیا، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ ہم نے آسمان کو بنایا قوت سے، بے شک ہم وسیع القدر ہیں، اور ہم نے زمین کو بطور فرش بنایا، اور ہم کیسا اچھا بچھانے والے ہیں۔ واقعی زمین کیا پیاری بچھی ہے، ورنہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہم تو مر جاتے۔ ہر شے سے ہم نے دو قسم پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ بس تم اللہ کی طرف دوڑو، تم اللہ کی طرف دوڑو 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 دوڑو۔ مطلب کیا؟ نیکیوں میں جلدی جلدی سبقت لے جاؤ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح رہا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ، میں بے شک تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ اسی طرح ان کے پاس انہیں آیا کوئی رسول جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اسے جادو گر یا دیوانہ کہا، ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی ہے، بلکہ وہ سرکشی لوگ ہیں۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں تو آپ پر کوئی الزام نہیں، اور آپ سمجھائیں، بے شک سمجھانا ایمان لانے والوں کو نفع دیتا ہے۔ اور میں نے پیدا کیا جن اور انس صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت بندگی اور فرما برداری کریں۔ جن اور انس بنائے ہیں دنیا کے لیے نہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، قوت والا، نہایت قدرت والا۔ بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب کے پیمانے ہیں، جیسے پیمانہ ان کے ساتھیوں کے لیے تھے۔ پیمانہ کا مطلب جو گناہ کرے گا وہ درجے کی اس کو جہنم ملے گی۔ دنیا رک جائے گی ایک دن ایسے خاموش، ہماری سانسیں رک جائیں گی ایسے خاموش، اس سے پہلے غفلت سے نکل کر اپنے رب کو اپنا لیں۔ اور میں نے پیدا کیا جن و انسان صرف اس لیے کہ میری ہی عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، یا نہیں چاہتا مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رازق کا، قوت والا، نہایت قدرت والا۔ بس بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب کے پیمانے ہیں، جیسے پیمانے ان کے ساتھیوں کے لیے تھے، بس وہ جلدی نہ کریں۔ جن لوگوں کے لیے بردبار وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِينَ يُوعَدُونَ، سو ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جنہوں نے اس دن کا انکار کیا، قیامت کا جو بھی انکار کرے گا۔ تو مطلب کیا ہے قیامت کا انکار؟ قیامت کا انکار کرنا یعنی دنیا کو دل نہیں لگانا۔
جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب کسی کو بھی بولو کوئی راضی نہیں ہے، تیار ہی نہیں ہے کہ آؤ جی عبادت کی نہیں، ہمیں ذمہ داری ہیں بچوں کی اٹھانے کے لیے آئے، وہ بھی تو عبادت ہے۔ نماز نہیں پڑھی، ہم تراویح نہیں پڑھی، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو عبادت ہے۔ ہاں ہے عبادت، مگر طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ سورہ ختم ہو گیا، سورہ طور کرتے ہیں اب۔ آپ سب سے گزارش میں نے پہلے بھی کی تھی، ماشاء اللہ بولا کریں، ورنہ ہم مر جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ بولا کریں نا۔ نظر سے انسان کو موت بھی آ جاتی ہے، نیند دور کی بات ہے۔ سورۃ الطور، یہ پہاڑ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور وسقف مرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدع دھکیلے جائیں گے، ہاتھوں سے ید بولتے ہیں نا، ید، یدعون، یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم به تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم۔ کوئی رسول ان سے پہلے تھے مگر انہوں نے اسے جادوگر و دیوانے کہا، انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی ہے، بلکہ سرکش لوگ ہیں۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں تو آپ پر کوئی الزام نہیں، اور آپ سمجھائیں، بے شک سمجھانا ایمان لانے والوں کو نفع دیتا ہے۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون ان المتقین فی جنات ونعیم۔ سورہ طور اللہ تعالیٰ نے مقدس کہا ہے اس پہاڑ کو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیے تھے۔ الحمدللہ، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ قسم ہے طور سینا کی اور کھلے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب کی، اللہ نے کتاب کو جو لکھے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں۔ واہ پہلے آتا ہے تو قسم ہوتا ہے۔ بیت المعمور کی قسم، فرشتوں کے کعبہ ہے جو آسمان میں، بیت المعمور، یہ بہت عظیم بات کہی ہے اللہ نے، ساتوں آسمان کے اوپر یہ بیت المعمور ہے،
70,000 فرشتے ایک بار طواف کرنے کے بعد قیامت تک ان کا ٹرن نہیں آتا، تو کتنے سارے فرشتے ہیں۔ اور چھت، بلند چھت کی اور جوش مارتے دریا کی، بلند چھت عرش کی، جوش مارتے دریا کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ عذاب کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جس دن تھر تھر آئے گا آسمان بری طرح تھر تھر آ کر، میری صحت اچھی ہے، میں اچھی ہوں، اگر میں قیامت یہ پڑھ کے میں بیمار ہو رہی ہوں، اللہ کا خوف دل میں جب آتا ہے تو ایمان کی نشانی ہے۔ اور پہاڑ چلنے کی طرح چلیں گے، اڑے پھریں گے، تو مضبوط کوئی اڑ سکتا ہے؟ سوچنے جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، اور وہ مشغلوں میں بے ہودگی سے کھیلتے ہیں۔ دیکھو، آپ جو کھیل رہے ہو، ہم بھی کھیلتے تھے، اس چیز کو چھوڑ دو۔ بےہودہ باتیں، مذاق، جوک، ٹھٹے مارنا، ہنسنا، دل لگیاں کرنا، ٹائم پاس کرنا، یہ کرنے والوں کو جنت نہیں ملے گی۔ جنت میں سب نہیں ہے، ویسے لوگ بھی نہیں ہیں۔ وہاں پہ رہنے والے لوگ کوئی پیور ہوں گے۔ اللہ میں ایسا بنا دے، ہم بن نہیں سک رہے ہیں، تو بنا دے۔ جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر ڈھکیلے جائیں گے، دھکے دیں گے، دھکے دیں گے۔ آج دنیا میں یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یدعو الیتیم۔ ابھی کیا کرتے ہیں؟ ابھی رمضان میں زکوٰۃ کے لیے کوئی لوگ جا کے دے کے آتے ہیں، کوئی لوگ بلا کے دیتے ہیں، آ جاؤ ماں لے کر چلے جاؤ، جیسے کہ بھیک دے رہے ہیں۔ نہیں، ان کا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم دے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے؟ تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اس میں داخل ہو جائے گا، پھر تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، تمہارے لیے برابر ہے۔ اس سوا نہیں کہ جو تم کرتے تھے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک متقی بہشت کے باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون اللہم رب جلنا منہم۔ اللہ ہمیشہ پیو، ہمیشہ کھاؤ، میں ہمیں بھی جما دے۔ ہمیشہ پیو، ہمیشہ کھاؤ۔ یہ دنیا میں کھائیں گے تو اتنا مر جائیں گے، یہ تو جنت ہے، ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے، ٹوائلٹ بھی نہیں ہے۔ وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأس لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعد على بعد يتساءلون قالوا إنا كنا
قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ اس میں آئے گا اعمال گروی رکھے ہیں اللہ نے، گروی ہے، گروی ہے، گروی ہے۔ اور نعمت میں اس کے ساتھ خوش ہوں گے، اور جو ان کے رب نے انہیں دیا ہے، اور ان کے رب نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچایا ہے۔ تم کھاؤ اور پیو جی بھر کر، اس کے بعد بدلے میں جو تم کرتے تھے اس کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کھاؤ، ہمیشہ پیو۔ حرام حلال دیکھ کے کھاتے تھے، برائی نہیں کرتے تھے، اس لیے تختوں پر سب بستہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ، ہمارے سر نیند کے لیے تڑپتے ہیں اور ہم تیرے ڈر میں سوتے نہیں ہیں۔ تیرے ڈر سے ہمیں جنت دے دے اللہ، تیرے دیدار کرا دے۔ ہم نے ان کی زوجیت میں دیا بڑی آنکھی والے حوروں کو، بڑے بڑے آنکھوں والی حوروں کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ ہم نے ان کے عمل سے کچھ کمی نہیں کی۔ ہر آدمی اپنے اعمال میں کیا ہے؟ رہن رکھتے ہیں نا، گروی لکھ لو، آیت لکھو۔ اللہ اپنے اعمال اللہ کے پاس، ہمارے اعمال گروی ہیں، اچھی عبادت کریے اللہ کے پاس سے ہم چھڑوائیں گے، ورنہ گروی ہی رہیں گے اعمال۔ کسب رہین، ہم نے ان کے اعمال سے کچھ کمی نہیں کی۔ ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے، ہم پھلوں کے ساتھ اس کی مدد کریں گے، اور گوشت سے جو ان کا جی چاہے گا اس میں اس پیالے کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس میں نہ بکواس ہوگی نہ گناہ کی بات ہوگی۔ اور ان کے ارد گرد پھر ان کے ارد گرد پھریں گے خدمتگار لڑکے، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔
اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوگا، آپس میں پوچھتے ہوئے وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے اہل خانے میں ڈرتے تھے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بچا لیا گرم ہوا کے عذاب سے۔ بے شک اس سے قبل ہم اس کو پکارتے تھے، بے شک وہی احسان کرنے والا، رحم کرنے والا۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن نہیں ہیں، نہ کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں شاعر ہیں؟ ہم اس کے ساتھ حوادث زمانہ کے منتظر ہیں۔ آپ فرما دیں تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سکھاتی ہیں؟ وہ سرکش لوگ ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسی قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لکھ سکتے ہیں انہیں؟ بالکل وہ ایمان نہیں لاتے، تو چاہیے کہ وہ اس جیسی ایک بات لے آئیں اگر سچے ہیں۔ کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی شے کے بنانے والے، کسی شے سے کہ وہ یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام عندهم خزائن ربك هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصاخون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔
کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ یقین نہیں رکھتے کیا اس کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے میں سے، یا وہ داروغہ ہیں، کیا رحمت کے خزانے دیا ہوں، یا خزانے کے واچ مین ہیں یہ؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے اس پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں؟ تو چاہیے ان کا سننے والا کوئی کھلی سند لائیں کہ ان کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے۔ اللہ مدد فرما، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ جب پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں تو چاہیے کہ وہ ان کا سننے والا کوئی کھلی سند لائیں، کیا اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی اجر کہ تعداد کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں کسی دعووں کا؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی دعووں میں گرفتار ہوں گے۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اسے پاک ہے جو شرک کرتے ہیں۔ اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا ہوا دیکھیں تو کہتے ہیں یہ تہ جمع ہوا بادل ہے، بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک وہ ملیں، دیکھ لیں آپ۔ وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے دن میں، جس دن ان کا داؤ کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اور ان کے علاوہ عذاب ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اور آپ اپنی رحمت کے تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کریں جس وقت آپ اٹھیں اور رات میں بھی، بس اس کی پاکیزگی بیان کریں، اور ستاروں کے پیٹ پھیرنے غائب ہوتے وقت بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النجم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم بِرَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَم مِّن مَّلَكٍ في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ستارے کی قسم جو غائب ہونے والے ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، ستاروں سے اپنے فال کھول کے شادیاں بیاہ کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ستاروں کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے، تمہارے رفیق محمد نہ بہکے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ بہکے نہ وہ بھٹکے ہیں۔ وہ شاعر نہیں ہے صحراؤں میں بھٹک بھٹک کے شاعری کرنے کے لیے، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، اپنی خوشی سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں رب کی بات کہتے ہیں۔ وہ صرف وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھیجتے ہیں وہی بات کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھایا، وہ سخت قوت والے طاقتور والے فرشتے نے، علمہ سکھلایا، ہو اسے شدید بہت بڑا قوت والا فرشتے نے سکھلایا۔ نماز بھی جبریل امین نے سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ پھر اس نے قصد کیا، رسول کے سامنے آیا، زمرہ فاستوى۔ اب یہاں پہ سامنا کیا لاتے ہیں؟ اللہ اور نبی کا سامنا لا کے اب یہاں پہ بڑے بڑے باتیں کہتے ہیں۔ ایک میان کے وطنا تھے، قریب تھے، انہوں جا کر دیکھے تھے وہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ، انہوں شب معراج میں جا کے کھڑے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تھے، انہوں سامنے کھڑے تھے، موکلات کو جنات کو بھیجا تھا۔ سب جھوٹی باتیں اپنی من دھڑک بنا نہیں سکتے۔ قرآن کریم ہمارے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے پاس ہے، اور سب سے بلند کنارے پر تھا، بالافق الاعلیٰ، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس یہ فرشتہ تھا جبریل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں فرشتے کو دیکھا ہے۔ پھر سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی کے بعد آپ نے دیکھا تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ اور نزدیک ہوا تو وہ کمان کے دو کناروں کے فاصلے کے برابر رہ گیا۔ قاب قوسین فکان قاب قوسین ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی کم۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، جو اس نے آنکھوں سے دیکھا اس کے دل نے تصدیق کی۔ ما کذب الفؤاد، دیکھو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو سچ مانا کہ جس نے دیکھا تم اس سے اس پر جھگڑتے ہو، اور تحقیق اس نے اسے دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے نزدیک دیکھا۔ رآہ نزلۃ اخری، دوسری مرتبہ، کہ اللہ کے نبی نے پہلے اللہ کو دیکھا تھا، ابھی دوسری مرتبہ کی بات آ رہی ہے، دوسری مرتبہ فرشتے کو دیکھا ہے۔
ابھی لوگ کہیں بھٹک گئے ہیں۔ اس کے نزدیک جنت الماوا آرام کا بہشت ہے۔ جب سدرا پر چھا رہا تھا آنکھ نے کجی نہ کی، سدرا پہ چھا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساتویں آسمان پہ کچھ تتلیوں کے جیسے پرندے کچھ چھا رہا تھا وہاں پہ۔ نہ حد سے بڑی تحقیق اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اللہ کے نبی نے کیسے نشانیاں دیکھیں؟ سدرۃ المنتہا، اللہ کے پاس کیا کیا نشانیاں دیکھے ہیں، مگر غرور کبھی نہیں کیا میرے رب نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غرور نہیں سکھلایا۔ ہم بھی اگر غرور کرتے ہیں تو اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے عاجز ہیں۔ کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا تیسری آخری منات کو؟ یاد ہے آپ کو لات عزا یہ سب کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ایک جھاڑ تھے، پتہ نہیں اس بار سب یاد آ رہا ہے میرا، کئی سالوں اس کی پڑی پرانے پورے کوسس یاد آ رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ ایک جھاڑ تھے، جھاڑوں کو تک کٹوا دیے، پوجا کرتے تھے۔ اور تیسری آخری منات کو کیا تمہارے لیے مرد بیٹے ہیں اور اس کے لیے عورتیں بیٹیاں ہیں؟ یہ بانٹ تقسیم بے ڈھنگی نہیں ہے؟ یہ لفظ بڑا خراب ہے، ہم بہت سنے ہیں، اللہ معاف کر دیں۔ دیزا بے ڈھنگی تقسیم نہیں ہے یہ تمہاری، یہ کچھ نہیں، صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ یہ لات، یہ عزا، حبل، اللہ نے نہیں اتاری اس کی کوئی سند، وہ نہیں پیروی کرتے مگر صرف گمان اور خواہش نفس کی حالات ان کے رب کی طرف سے۔ ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے۔ کیا انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے اس کی وہ تمنا کرے؟ بالکل بھی نہیں ملتا اللہ تعالیٰ۔ بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بھلائی آخرت اور دنیا کی، اور آسمانوں میں کتنی ہی فرشتے ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دیتی، مگر اس کے بعد اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے، پسند فرمائیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے البتہ فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ گمان یقین کے مقابلے میں کچھ نفع نہیں دیتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں، آپ بھی پھر لیں، سلام دعا میں رکھیں۔ جو ہماری یہاں سے ردگردانی ہوا اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا نہیں چاہتا۔ ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، چھوٹے گناہ، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ولا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى أفرأيت تولى وآتى قليلا وأكدى۔
عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه هو بشيرا وأنه أهلك عاد للأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا 13واں سجدہ تلاوت۔ ఆపిల్ జ్యూస్ నువ్వు ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఐస్ క్రీమ్ పెట్టి నమ్మద్దేనా سورة القمر مکیہ چاند۔ बाजी मीनिंग बोलना अभी तुम्हें। میننگ نہیں ہوا نا۔ اس کے علم کی رسائی کی حد ہے، بے شک تیرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہ اسے خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائی کی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، اور انہیں جزا دیں گے جن لوگوں نے بھلائی کے ساتھ نیکی کی۔ یاد رکھنا، صرف بھلائی نہیں ہے، بھلائی کے ساتھ نیکیاں کرنا ہے۔ نیکی نہیں، نیکی بھلائی کے ساتھ کرنا ہے، احسن طریقے سے، خوبصورت، سب سے اچھی، سب سے بہتر، جو چھوٹے گناہوں کے سوا بڑے گناہوں، چھوٹے
الذین اجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش، جو لوگ بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے۔ عربی اگر نہیں آتا تو سب غلط پڑھتے جاتے تھے۔ اجتناب کریں بڑے گناہوں کے قریب بھی نہ جانا، وہ سب سے زیادہ غیبت ہے۔ بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا، بے حیائی سے بچیے گا۔ اب جو فیشن کے کپڑے سلا رہے ہیں، ہاتھ کی طرف پھاڑ کے، ران کی طرف پھاڑ کے، پیچھے کی طرف پھاڑ کے، یہ بے حیائی ہے۔ سے بچو گے نہیں تو ابلیس کے ہو جائیں گے۔ بے شک تمہارا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، بس اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، لا تزکا، اپنے آپ کو تو پاکیزہ نہ سمجھو۔ یہ بات پہ یاد رکھ لینا، انتڑیاں بوٹیاں کھول کے دیکھ لینا، سوچ کے دیکھو اندر کیا ہے۔ بھیجے میں بھی کیڑے ہیں۔ دودھ بھی کہاں سے پیتے ہیں؟ خون اور گوبر کے بیچ میں سے اللہ کے حکم سے پاک آ رہا ہے، نہ گوبر اور خون پیتے۔ اسے خوب جانتا ہے جس نے پرہیزگاری کی۔ تو کیا تو نے دیکھا اس نے ردگردانی کی، تھوڑا مال دیا پھر بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ تو کیا وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ خبر تھی؟ دیا گیا اسے خبر نہیں؟ موسیٰ کے صحیفوں میں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قول پورا کیا، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھائیں کسی دوسرے کا بوجھ، اور ایک کسی انسان کے لیے نہیں، کسی کو نہیں ملتا مگر اس قدر جتنی اس نے کوششیں کی۔ یہاں پہ لکھا نہیں ہے، آپ کو لکھ لو، وہاں پہ میننگ میں بھی لکھا ہے، سمجھ نہیں آئے گا آپ کے، مگر اس قدر جتنی اس نے کوششیں کی، اور یہ کہ اس کی کوششیں عنقریب دیکھی جائیں گی۔ کوششیں جو دین میں کرتا ہے وہی دیکھا جاتا ہے، اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، بے شک وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ وہی تھوڑی دیر ہمیں سلایا، تھوڑی دیر میں اٹھا دیا، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، بے شک وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ دیکھیے کانٹراسٹ کو دیکھیں یہاں پہ، ہنسانا زندگی ہے، رلانا موت ہے۔ بے شک وہی جس نے دو جوڑے پیدا کیے، مرد اور عورت، نطفہ سے، جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی پر اسی کے ذمہ ہے دوبارہ جی اٹھانا۔ بے شک اس نے غنی کیا اور سرمایہ ادا کیا، بے شک وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ یہ لوگ پوجا کرتے تھے ستارے کی، آج بھی کئی لوگ پوجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ دیے وہ ستارے کو جو تم پوجا کر رہے ہو نا، اس کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چاند، اور بے شک اس نے قدیم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو اس نے باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو بھی اس سے قبل، بے شک وہ بڑے ظالم اور بڑی سرکشی میں تھے۔ اور قوم لوط کے الٹنے والی بستیوں کو دے مارا، ان کو ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپ لیا پتھروں نے، بس وہ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گئے۔ یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اللہ کی سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو، روتے نہیں؟ اور غافل ہو؟ بس تم اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اب ہم انشاءاللہ کریں گے سورہ قمر، سورہ رحمان۔
کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو فانی بس اللہ باقی. ہماری طاقت بھی فنا ہو جاتی ہے مگر اللہ کی طاقت باقی ہے. سورۃ القمر، چاند. لوگوں نے معجزہ مانگا، بہت معجزے مانگے، اللہ نے نہیں دیے. پھر چاند کا معجزہ مانگا. چاند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیے اور اشارہ کیے چاند کی طرف. چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اور اچھا، دونوں جدائی، جیسے دونوں باہیں کھولیں گے آپ، دونوں ہاتھ کیسے پھولتے ہیں ویسے پورے دور تک کھل کر الگ الگ ہو کے جدا ہوئے، پھر آ کے جڑے ہیں. چاند پہ جو بھی جاتے ہیں یہ دیکھ کر بتاتے ہیں چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، چاند میں نشان ہیں، مگر دل ان کے ماننے کے لیے تیار ہیں. جادو کہہ کے کہہ دیا تھا. سورۃ القمر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر ان یروا آیۃ یوردوا ویقولوا سحر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مزدجر حکمت بالغۃ فما تغنی النذر فتول عنهم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر مهطعین إلی الداعی یقول الکافرون هذا یوم عسر کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. قیامت قریب آ گئی، چاند شق ہو گیا. اب لوگ اس بات پہ پڑھنے کے بعد، میرے ایمان والے بہنیں کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے، 414 سال ہو گئے، ابھی تک قیامت نہیں آئی. اللہ تو آ گئی کہتے ہیں. ہماری موت ہی تو ہماری قیامت ہے. بعد میں ساتھ ہوگی جب ہونا ہے، جب کرنا ہے تب کریں گے اللہ تعالیٰ. قیامت قریب آ گئی، چاند شق ہو گیا. اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جادو ہے. مینا کی طرف ہوا تھا، دیکھا تھا ان لوگوں نے. چاند کا ٹکڑا کرنا معمولی بات نہیں ہے. چاند کے ٹکڑے جدا جدا ہوئے، جیسے باہیں کھولے، ایک طرف ہو گیا. سائنٹسٹوں نے جا کر دیکھ کر ان نشان کو کئی لوگ مسلمان ہو گئے. ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے اور انہوں نے جھٹلایا، اپنی خواہشوں کی پیروی کی. ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یقیناً ان کے پاس آ گئیں وہ خبریں جن میں عبرت ہے، کامل دانشمندی کی باتیں، تو انہیں ڈرانے والوں نے فائدہ نہ دیا.
سو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن بلائے گا ایک بلانے والا فرشتہ ناگوار کی طرف، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ خبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ پراگندہ ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف لپکتے ہوئے۔ کافر کہیں گے یہ بڑا سخت کا دن آ گیا ہے، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، اور انہوں نے ہماری بندے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں ہمت ہمیں اللہ تو مدد فرما۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ اس دعا کو میں نے بہت پڑھا ہے، جب بستیوں کو غارت کیا اللہ تعالیٰ، وہاں بھی پڑھی ہوں میں نے، بہت بہت حد سے بھی زیادہ۔ بس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں، بس ان سے میرا انتقام لے۔ تو ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین سے چشمے جاری کر دیے، پس وہ زمین آسمان کا پانی اس کا مل گیا، علم الہی میں مقرر ہو چکا تھا۔ قوم نوح کی غرقانی، ہم نے اسے تختوں اور اکیلوں والی کشتی پر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نگرانی میں سوار کیا، اس کے بدلے کے لیے ان کی ناقدری کی گئی۔ دیکھیے اللہ کے سامنے کشتی تیار ہوئی ہے، اللہ کے سامنے کشتی نکلی ہے، تحقیق ہم نے اسے بطور ایک نشانی رہنے دیا، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ بس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب، ہم نصیحت پکڑتے ہیں اللہ میں عذاب سے بچا لی، جنت الفردوس عطا فرما دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور میرا ڈرانا کیسا ہے؟ یقیناً ہم نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ہم ہیں نصیحت پکڑنے والے اللہ، ہم ہیں لبیک یا میرے رب۔ آج نہیں جھٹلایا تو کیا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اللہ اکبر۔ بے شک ہم نے نحوست کے دن میں ان پر تند و تیز ہوائیں بھیجی جو چلتی رہی گئی اور لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی، گویا کہ جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہیں۔ سو کیا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم ہیں اللہ۔ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدثر۔ سمود نے ڈرانے والے رسولوں کو جھٹلایا، بس انہوں نے کہا کیا ہم نے اپنے میں سے ایک آدمی کی پیروی کریں، ہمارے جیسے آدمی کے ساتھ؟ بے شک اس صورت میں ہم البتہ گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم میں سے اسی پر وحی نازل کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ وہ کل ہی جان لیں گے کون بڑا جھوٹا، کون بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ آئے صالح علیہ السلام، بے شک ہم بیچنے والے ہیں اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی معجزہ بھیجتا ہے تو نہیں سمجھ آنا ہمارے لیے خود کچھ بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہوتی ہے، عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے، یعنی تو معاف کرنے کے لیے۔ سو تو ان کا انتظار کر، صبر کر، اور انہیں خبر دے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر ایک کو اپنے پینے کی باری پر حاضر ہونا ہے۔ تو انہوں نے اپنا ساتھی کو پکارا، سو اس نے دست درازی کی، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو کیسا ہوا میرا عذاب، میرا ڈرانا؟ بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چنگاڑ بھیجی، سو وہ ہو گئے باڑ لگانے والوں کی سوکھی روندی ہوئی باڑ کی طرح۔
إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا باجی کاش 11ویں آیت سے پڑھنا اس باجی. ریڈنگ 11ویں سے ہاں نوز ٹھیک ہے 9 سے سے فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحاس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدة نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مهتدر فنادى صاحبهم فتعاطى فأخر فكيف كان عذابي ونذر پورا پردہ لے یہاں تک میننگ بول کو ہم باجی. عربی پڑھنا عربی پڑھنا ٹھیک ہے إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المنتظر
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دیکھیے کتنے بار آتا سورہ میں، اب تک 4 بار آ گیا. كذبت قوم طوع بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نجيناهم بسحر. دیکھو یہ 2 چیز کا فرق بتاتی ہوں. جادو بھی ہوتا ہے، صبح بھی ہوتی ہے. سحر صبح، سحر جادو ہم پڑھ چکے ہیں نا. ذرا فرق میں جادو ہو گیا صبح ہو جائے گی. نجیناہم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل ساءت موعدهم الله أكبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل ساءت موعدهم وساءت أدنى وأمر. منہ کے بلے جائیں گے. پھر یہ باتیں آ رہی ہیں، اللہ نہیں ہوتا ہم سے، معاف کر دیں مولا. سيهزم الجمع يولون الدبر بل ساءت موعدهم وساءت أدنى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على جنو وجو. ذرا فرق کریں گے معنی بدل جاتا. وجو چہرہ، جنوب الگ ہے. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صغير حد چھوٹی اور بڑی. وَكُلُّ صغير وكبير مستطر لکھی ہوئی مستطر مطر الگ آتا تھا مستطر. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو بے شک ہم نے ان پر پتھر برسائے، آندھی بھیجی لوط کے اہل خانہ کی طرف کہ ہم نے اپنی طرف سے فضل فرما کر صبح سویرے انہیں بچا لیا. اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اس کو جو شکر کریں. اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک. اور یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو ڈرانے میں جھگڑنے شک کرنے لگے. اور یقیناً انہوں نے لوط سے ان کی مہمانی کو بری نیت سے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، پر مار مار کے فرشتے آنکھوں سے اندھا بنا دیے تھے. آنکھیں مٹا دیں، چوپٹ کر دیں، پس میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. اور یقیناً صبح سویرے ان پر دائمی عذاب آ پڑا، پس میرے عذاب ڈرانے کے مزے کو چکھو. یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا اس نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم ہیں، اللہ ہمیں عطا کر دے. یقیناً فرعون والوں قوم فرعون کے پاس رسول کے انہوں نے ہماری آیت احکام نشانیاں کو جھٹلایا. تمام کے تمام تو ہم نے انہیں پکڑا ایک غالب اور صاحب قدرت کی پکڑ کی صورت میں. کیا ان سے تمہارے کافر بہتر ہیں یا تمہارے لیے معافی نامہ ہے؟ قدیم صحیفوں میں کیا وہ کہتے ہیں ہم ایک جماعت ہیں بدلہ لینے والے، ہم بدلہ لے کر رہیں گے. عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ بھاگیں گے پیٹ پھیر کر، بلکہ قیامت ان کے وعدہ گاہ ہے اور قیامت کی گھڑی بہت سخت اور بڑے تلخ ہوگی. بے شک مجرم گمراہی اور جہالت میں ہیں. جس دن اپنے مومنوں کے بل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک مجرم گمراہی اور جہالت میں ہیں. جس دن اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم جہنم کی آگ لگنے کا مزہ چکھو. اللہم اجرنا من النار. بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے. ہمارا حکم تم صرف ایک ارشاد ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا چھپنا. البتہ ہم ہلا کر چکے ہیں
تمہارے ہاں مشرکوں کو جو جو شرک کرتے تھے. 51 آیت. قمر. تمہارے ہاں مشرکوں کو تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہمیں تیری نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ مدد فرما، ہر طرح سے دنیا میں آخرت میں قبر میں مدد عطا فرما. ہر بات جو انہوں نے کی ہے صحیفوں میں سے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. بے شک متقی باغات اور نہروں میں ہوں گے. صاحب قدرت بادشاہ کے نزدیک سچائی کے مقام ہے. سورہ رحمان جو ہے قرآن کی دلہن ہے. سجایا ہے جنتوں سے اللہ نے اس دلہن کو. یہ الرحمن ہے جو سمندروں سے بھی زیادہ اس کو اللہ نے رحمتوں سے نواز دیا ہے، جنت کے خزانوں سے نوازا ہے. یہ دلہن ہے قرآن کی. اے اللہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ سورۃ الرحمن پڑھیں، عمل کریں، اس کے طریقے پہ زندگی کریں، اور ہمیں یہ ہر نعمت ہمیں قیامت میں تو عطا کر دے. تو سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا، سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا، سب سے بڑھ کر پیار کرنے والا، سب سے بڑھ کر خوشیاں دینے والا، ہر چیز پہ قادر ہے. تو قدرت رکھتا ہے. تیرے ناموں کی قسم یہ جو نعمتیں ہیں تو ہمیں عطا کر دے. یہ دلہن کو ہمیں آخرت میں ہمیں بھی دلہن بنا کر جنت میں ہمیں کر دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم ہر حال میں تجھے کوشش کر رہے ہیں، تو آزما رہا ہے. تیری آزمائش میں بھی ہم تجھ سے مدد مانگ کے کھڑ رہے ہیں. تو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا، تو مدد فرما. ہمیں آخرت میں ہر نعمت عطا کر دے. یہ ہر نعمت دے دے، یہ ہر نعمت عطا کر دے. تجھے تیری شان کا واسطہ لیلۃ القدر میں یا اللہ تجھے بہتر معلوم ہے کون سی لیلۃ القدر ہے. امید کرتے ہیں آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اسے دل ہمارا حضر رہا ہے. ہو سکتا ہے واللہ عالم آج ہی تیری قدر والی رات ہو. 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر ہمیں دے اللہ، تاکہ ہم تیرے پاس لائیں تو کچھ تو ہمارے پاس اعمال ہوں، پاک اعمال، پاک محبت، خوب تیرے سے محبت کرتے ہوئے. میں سورۃ الرحمن پورا پڑھ لیتی ہوں اور پورا سمجھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اجعل لی وزیرا من اہلی. سورۃ الرحمن مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألون من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا یا معاشر الجن اے جن و انس ان استطاعتم اگر تم سے ہو سکے تم نکل کر بھاگ جاؤ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون تم نہیں نکل سکو گے الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. چلو معنی کرتے ہیں، مزہ نہیں آئے گا ورنہ. یہ پیج ختم کر لیتی ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. شروع کرتی ہوں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس نے اسے بات کرنا سکھایا، پھر سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں رکھے ہوئے ہیں، جھاڑیاں، درخت، جتنے کریپرز ہیں، بڑے جھاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سجدوں میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اسے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھی قیامت میں، تو تول میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ ناپ تول میں آج تم کرو گے تو کل نیکیوں اور گناہ میں ناپ تول میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اور تول انصاف سے قائم کرو، تول نہ گھٹاؤ، نیکیاں گھٹ جائیں گی۔ کم نہ تولو، اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا ہے، اس میں میوے ہیں، غلاف والی کھجور ہیں، یہ نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ اور غلہ بھوسے والا، خوشبو کے پھول بھی۔ غلہ کا مطلب چاول سے لے کر ہر چیز، اور اس کے بھوسا جانوروں کے لیے۔ خوشبو کے پھول، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس انسان کو پیدا کیا کھنکھناٹی مٹی ٹھیکری سے، جیسے جنات کے شعلے والی آگ سے پیدا کیا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ، ہم تیری کون سی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے۔ چاند سورج کے دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا، یعنی یہاں سے بھی اب سورج نکلتا ہے، کینیڈا میں ابھی رات کی طرف، دن کی طرف رات ہوتا ہے، امریکہ میں یہاں سورج نکلتا ہے تو وہاں بھی نکلتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں مشرقوں کا، دونوں مغربوں کا رب ہے۔ مشرق اس کو بھی کہتے ہیں جہاں چاند نکلتا ہے، وہاں بھی رات کو چاند نکلتا ہے، وہ بھی مشرق ہے، یہ بھی مشرق ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ دو دریا بہائے، یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ ان دونوں سے نکلتی ہیں موتی اور مونگے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ اور اسی کے لیے چلنے والی کشتیاں، دریا میں پہاڑوں کی طرح چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کشتیوں کو۔ کیا رحمان ہے جو تو کشتیوں کو چلا رہا ہے۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین میں جو کوئی بھی فنا ہونے والا ہے، آسمان سے لے کر زمین کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور باقی رہے گا صرف اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے تہجد میں ہم پڑھتے ہیں، بروبر 3:30 بجے تہجد کو کرتے ہیں، یہی ٹائم پہ سورہ رحمان قرآن کی دلہن پڑھا جا رہا ہے۔ اگر اسی ٹائم پہ اگر ہم عبادت کرتے رہیں گے، ہماری روح بھی اسی ٹائم پہ نکالا جائے گا۔ افضل وقت ہے۔ صاحب عظمت احسان کرنے والے تیرے رب کی ذات، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ جو کوئی آسمانوں زمین میں ہے اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، میں بھی اسی سے مانگتی ہوں، اللہ تیرا دیدار دے، تیری جنت دے۔ ہر روز کسی نہ کسی کام میں، نئے حال میں ہے، نئی چیزیں بناتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اے جنو انس سان قریب نہ ہم فارغ ہو جائیں گے، بہت جلد ہم فارغ ہو جائیں گے۔ زمین و آسمان کے کام ہمیں بہت ہے، ہم فارغ ہو جائیں گے۔ لکم ایھا الثقلان،
اور تیری طرف متوجہ کریں گے. تو کیا کیا کر رہا ہے دنیا میں، کتنا سر اٹھایا ہوا ہے. قیامت کریں گے، متوجہ ہوں گے. یہ سب کرنے کے بعد ایک دن آخری دن کر دیں گے، قیامت کر دیں گے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے؟ اے جن و انس، اگر تم میں ہو سکے تو آسمان اور زمین کی کناروں سے نکل کر بھاگ جاؤ. نکل بھاگو، نکل کر دیکھو تو زور کے سوا نہ نکل بھاگو گے، اور وہ نہ ہے نہ ہوگا. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گے؟ تم پر بھیج دیے جائیں گے ایک شعلہ، آگ کا، دھواں کا. تم مقابلہ نہ کر سکو گے. چھپنے کے لیے جائیں گے، جہنم سے نکلیں گے، چھاؤں ہے بول کے کھڑیں گے. آگ کا دھواں ان کے پاس آ جائے گا. اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ جب پھٹ جائے گا آسمان تو سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بس اس دن نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہوں کے متعلق، خود اس انسان سے اور نہ جن سے، کیونکہ سب علم الہی میں ہے. سب کچھ تو جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں. بچا لے جہنم سے اللہ، ہمیشہ کی جنتیں عطا کر دے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ مجرم پہچانے جائیں گے اپنی پیشانی سے. پیشانی سے یا نور ہوگا یا مجرم ہوں گے. پھر پیشانی کے بالوں سے، قدموں سے پکڑے جائیں گے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم. تھک گئے ہم سن سن کے اللہ، تھک گئے ہم سن سن کے، تھک گئے. دماغ تک نہیں کام کر رہا ہے. ہمیں معاف کر دے اللہ. اللہم اجرنا من النار. وہ جہنم سے گنہگار جھٹلاتے ہیں اور اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھریں گے. جو دین خود پہ عمل نہیں کرتا، دوسروں کو کراتا ہے، پیٹ کے انتڑیاں لے کر گول گھومے گا چکی کے جیسے. اللہ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرا، اس کے لیے 2 باغات ہیں. آؤ جی تم میرے ساتھ اتنا کرے ہو، قیامت میں تمہاری گلے کی پٹی پکڑ کے لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تم کو چھوڑیں گے نہیں، ہم بدلہ لے کے رہیں گے. ان کو جنت نہیں ہے عبادت کے ساتھ. عبادت کے ساتھ جو ڈرتا ہے اپنے رب سے، اس کے سامنے کھڑنے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 باغات ہیں. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ہم تکیے تو نہیں لگا رہے ہیں تیری خاطر. سر پکڑنے لگتا ہے، درد ہونے لگتا ہے. تجھے خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جنت میں تکیے لگائے ہوئے فرشوں پہ، ریشم کی تسلا. اے اللہ تیرے خوف میں بیٹھے ہیں، تیری محبت میں بیٹھے ہیں. تکیے ہی تو نہیں لے رہے سروں کو. ہمیں تکیے دے قیامت میں، اچھے اچھے تکیے دے. سکون سے نیند جنتوں میں دے، جنت کی آرائش دے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں دے، جنت کی نعمتیں دے، جنت کی ہر تحفہ عطا فرما، جنت کے محلات عطا فرما. تکیے ہی تو نہیں لے رہے، تو تکیے عطا کر دے وہاں پہ.
ہمیں سب کچھ عطا کر دے وہاں پہ اللہ. متقین علی فرش بطائنها من استبرق جنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقین تکیے دے اللہ، ریشم کے اچھے اچھے تکیے دے جنت میں، آرام سے ہم ٹھیک لگا کر سونا چاہتے ہیں. آج دنیا کی محنت کو تو قبول کر لے اللہ. متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذی الجلال والإکرام. بہت سی شاخوں والے ہیں جھاڑ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں جھٹلاتے اللہ. ان باغوں میں 2 چشمے جاری ہیں، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر میوے کے 2 قسمیں ہیں، تو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ دیکھو کتنی اچھی بات ہے. دیکھ یہ ہے تجھے، تو نہیں مانے نہیں ملے گا. دیکھ تجھے یہ ہے، تو نہیں مانے نہیں کرے تجھے نہیں ملے گا. دیکھ تجھے جھولے ہیں، تو دنیا میں نہیں کرے عمل نہیں مانے نہیں دیں گے. بتا کے یہاں پہ غصہ آ رہا ہے. ان دونوں باغوں میں ہر میوے کے 2 قسمیں ہیں، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ ایسے فرشتے ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے استر ریشم کے ہوں گے. دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے، سوتے سوتے میں نزدیک ہوں گے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے آ جائے گا. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نگاہیں نیچے رکھنے والیاں، انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی جن نے ان سے پہلے، اور نہ آنکھ یا کسی جن نے کسی انسان نے قبل، اور نہ کسی جن نے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ یاقوت اور مونگے ہوں گے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. اگر دنیا میں ہم کسی کو کر کے احسان لے لیں گے تو احسان ختم ہو گیا. احسان وہ ہے کبھی کچھ مانگیں گے نہیں، دعا کرو بھی نہیں بولیں گے. احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں.
تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو؟ اور ان دونوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں. میں نے سورۃ الرحمن جو بیت المال میں کری تھی، آپ کو یاد ہے؟ جن بھی ہوتے ہیں، انس بھی ہوتے ہیں، ایک جنت جنات کی، ایک جنت انسانوں کی، اللہ عالم. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ نہایت گہرے سبز رنگ کے 2 باغات ہیں. ایک سب سے زیادہ جھاڑ، زیادہ نعمتیں، بڑی جنت ہے پرہیزگاروں کی. اس سے ذرا چھوٹی ہے جو بتایا گیا ہے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور دونوں باغات میں اللہ ہمیں عطا کر دے، اللہ ہمیں عطا کر دے. نہایت گہرے سبز رنگ کے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغات میں بشدت جوش مارنے والے 2 چشمے ہوں گے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ ہم بھیک مانگتے ہیں، ہمیں عطا کر دے. ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوئیں. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اس میں خوبصورت حوریں ہوں گی. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں پردہ نشیں ہوں گی عورتیں. یہ عربوں کا رواج تھا، تو یہ عربوں کے لیے کہا جا رہا ہے. خیموں میں پردہ نفیس ریشن، خیموں میں پردہ نشیں عورتیں ہوں گی. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان میں قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کسی انسان اور جن نے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سب خوبصورت نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوں گے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارا صاحب عظمت احسان کرنے والے رب کی قسم، تمہارے صاحب عظمت احسان کرنے والے رب کی قسم. رب کا نام بہت بابرکت ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اے اللہ ہمیں عطا کر دے، یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، ہمیں ان میں سے کر دے. وآخر دعوانہم ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے؟ نہیں باتیں الحمدللہ کر رہی ہوں. تک گئے؟ جاؤ سحری کے لیے. میں شہری کر آخر رہی دعوانہم ہوں. ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمدللہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایک بات سنو، جی بجے اللہ کہتا ہے یہ ہے، تم ناشکری کرو گے تو نہیں دوں گا. جیسے بچوں کو چاکلیٹ دکھاتے ہیں، یہ کرو تو دوں گا، یہ نہیں کرے تو نہیں دوں گا. پوری جنت کی سیر کرا کے کہتا ہے اے جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نہیں جھٹلائیں گے، بھیک مانگیں گے، اچھے ہو جائیں گے. اللہ میں سورۃ الرحمن میں جو پڑھے ہیں ہر نعمت ہمیں آخرت میں عطا فرمائے. آمین السلام اللہم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.